اب ہماری سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج کا کچھ حصہ مکہ میں اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ یہ واحد صورت ہے جو عبادات میں سے حج کے نام پر ہے، اور حج دین کا اہم رکن ہے، اور قیامت کے ذکر سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ حج اور قیامت میں بڑی نسبت ہے۔ حج کے لیے حاجی جب روانہ ہوتا ہے، اپنا گھر بار، مال و متاع، کاروبار، ہر چیز چھوڑ کر، دو سفید چادریں پہن کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور موت میں بھی انسان اپنا گھر، اپنے پیارے، اپنا مال و متاع، ہر چیز چھوڑ کر، کفن کی سفید چادریں اوڑھ کر اللہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ حج ہمیں قیامت اور موت کی یاد دلاتا ہے۔ حج میں تو شاید لوگ ایئرپورٹ تک پھولوں کی پتیاں لے کر ہمارے ساتھ چلتے ہیں، نہ جانے ہماری میت روانہ ہو اور کس حال میں ہو۔ اللہ ہماری موت کے دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نہیں پکار رہے، پوری دنیا کے انسانوں کو پکار رہے ہیں کہ رب کی نافرمانی سے بچ جاؤ، رب کے غضب سے بچ جاؤ۔ تو تمام دنیا کے انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ کیا فرشتے پہنچائیں گے؟ کیا نبی پہنچائیں گے؟ نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ پیغام دنیا کے انسانوں تک مجھے اور آپ نے پہنچانا ہے۔ آئیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ زلزلہ تو ویسے ہی بڑی ہولناک چیز ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ عظیم لگا دیا اللہ نے، وہ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ آج تو چند سیکنڈ کا زلزلہ اتنی دنیا میں تباہی مچا دیتا ہے، اتنی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اتنی بربادی مچتی ہے۔ سوچئے قیامت کا زلزلہ، وہ کیسا اندوہناک منظر ہوگا۔ اگر قیامت کے یہ مناظر ہماری نگاہوں میں سما جائیں تو گناہوں کا دم گھٹ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی کیفیت بتاتے ہیں کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو، یا اس لٹکی ہوئی قندیل کی طرح جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشت اور اس دن کی گھبراہٹ سے پروردگار تو اپنی امان میں رکھنا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یہ اس دن کی ہولناکی کا نقشہ ہے کہ ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ تو ہلکا سا نقشہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں دکھا دیا کہ جب کسی کو کورونا کی بیماری لگ جاتی ہے تو اپنے پیارے بھی قریب نہیں آتے، فوت ہو جائیں تو جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ تو دنیا کا منظر ہے، تو قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن تم میں سے کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، اور نہ کوئی ترجمان ہوگا جو اس کے لیے ترجمانی کرے۔ پھر اللہ اس سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، یعنی بے شک تو نے مال دیا تھا۔ پھر اللہ فرمائیں گے، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، تو نے رسول بھیجا تھا۔ پھر وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح، اور اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہہ کر دوزخ سے بچے۔ تو جہنم کی ہولناکی سے بچنے کا پیارے نبی نے کیا نسخہ بتایا؟ صدقہ کیجئے، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیے، معروف کا حکم دیجئے، اور بدی سے منع کرنا بھی کتنی اچھی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ بحث کون کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا؟ علم والا دلیل دے کر کہہ دیتا ہے کہ ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔ کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔
حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زندگی بعد موت کے لیے دو دلائل دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری دلیل یہ کہ باقی تمام انسانوں کو اللہ نے ان کے ماں باپ کے نطفے سے پیدا کیا۔ تو جو مٹی سے انسان بنا سکتا ہے، جو نطفے سے انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے اسی انسان کو پھر اٹھا کھڑا کر دے۔ اور یہاں اللہ کی شان دیکھیے، کس طرح اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ بچے کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی بطور نطفہ 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جسے 4 باتیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے، یعنی اس کی روزی، اس کی عمر، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ دعا کر لیجئے یہاں پر کہ پروردگار، اگر آپ نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا کر نیک بخت لکھ دے، تو جو چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، پانی کی ایک ڈاٹ سے اللہ نے انسان بنا دیا۔ ہم پانی کا پورا گلاس بھی لے لینا تو انسان کے بچے کی ایک پور نہیں بنا سکتے، تو بس اللہ کی قدرتوں کے آگے جھک جائیں اور اپنی عاجزی اور بے بسی کا احساس کریں۔ اسی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدترین عمر کی طرف پھیر دیے جانے کا ذکر کیا ہے، اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جوانی تک اس کے جسم، اس کی عقل، اس کی قوت، ہر چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن جوانی کے بعد انسان وہی پہلی سی غذائیں بلکہ پہلے سے اچھی کھاتا ہے، لیکن اس کی عقل، اس کی قوت میں رفتہ رفتہ کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کی عقل معاف ہونے لگتی ہے، سیکھی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے، بچوں کی سی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ جو تھوڑا بہت علم اس نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، وہ جو دنیا کو عقل سکھاتا تھا اب بالکل ناسمجھ بچے کی طرح ہو گیا۔ کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ اس کے کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدترین عمر کی طرف پھیر دیے جانے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ دعائیہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے۔
اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نکمی عمر کی طرف لٹایا جاؤں، اور میں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دے۔ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم کے بغیر، ہدایت اور اللہ کی کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ جس چیز کا علم ہی نہ ہو انسان کو، اس کے بارے میں وہ کیسے جھگڑ سکتا ہے، کیسے بات کر سکتا ہے؟ دنیا کے کسی معاملے میں تو ہم علم کے بغیر زبان نہیں کھولتے۔ ڈاکٹر کے سامنے مؤدب بن کر بیٹھتے ہیں، سمعنا وأطعنا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علم والا ہے، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح ہر شعبے کے ماہر کے سامنے ہم ایسے ہی دس بستہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، کتاب کا صحیح علم عطا فرمائے، دین کو بغیر حیل و حجت کے قبول کرنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ یہ ہے صریح خسارہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافق کی زندگی کی جھلک بتائی ہے۔ وہ جو کفر اور اسلام کی سرحد پر رہتا ہے، مفادات کا بندہ ہے۔ اگر اسلام لانے کے بعد مال اور اولاد میں ترقی ہو گئی تو دین اچھا، نہ ہوئی، مصیبت آ پڑی، آزمائے گئے تو دین برا، اور وہ دنیا کے فائدوں کی تلاش میں دین اور دنیا دونوں گوا بیٹھتا ہے، دونوں طرف دوڑتا دوڑتا ہانپ جاتا ہے۔ مومن کو تو دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو تو اس کے گناہوں کی بخشش اور آخرت کے اجر کا ذریعہ بنتا ہے، اور منافق تو دنیا اور آخرت دونوں ہی کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو کیا سیکھا؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، جو کام کرنا ہے پورے دل سے کریں۔ اگر کشتی میں کنارے پر بیٹھے ہوں اور کشتی ڈولے تو کنارے پر بیٹھنے والے کو خطرہ ہے، تو اپنی جان کو اور اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ اللہ نفاق سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اسی آیت نمبر 11 کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں آتا اور اسلام قبول کر لیتا، پھر اس کی عورت لڑکا جنتی اور اس کی گھوڑیاں بچے جنتی، تب تو خوش ہو کر کہتا یہ دین اچھا ہے، اور اگر اس کی عورت لڑکا نہ جنتی اور گھوڑیاں بھی بچے نہ جنتی تو رنجیدہ ہو کر کہتا یہ دین تو خراب ہے۔ تو ہم دین کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنے والے ہوں۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کا طرز عمل بتایا کہ جب انہیں اسلام میں کوئی نقصان نظر آتا ہے تو وہ اسلام چھوڑ کر پھر اپنے ان آستانوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو انہیں نفع کیا پہنچائیں گے، وہ تو اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتے۔ انہوں نے دنیا کے مفاد کی خاطر اپنا ایمان ضائع کر دیا،
جس دنیا کی خاطر یہ گمراہی کا رستہ اختیار کیا وہ دنیا میں ہاتھ سے جائے گی، اور جس کسی نے بھی انہیں اس رستے پر ڈالا، خواہ وہ کوئی انسان تھا یا شیطان، وہ ان کا بدترین ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک ساتھی جنوں میں سے ہے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ مجھے اللہ کب ہدایت دے گا؟ جب میں مانگوں گی، جب میں طلب کروں گی۔ جو آرڈر کرتے ہیں ریسٹورانٹ پہ بیٹھ کے وہی ملتا ہے نا، تو رب سے جو تڑپ کر مانگیں گے، جو چاہیں گے، جس کی طلب کریں گے، اللہ وہ عطا کرے گا۔ آئیے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے آستانوں سے امیدیں لگاتے ہیں، وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں، وہ بڑی سے بڑی کوشش جس کا کوئی تصور انسان کر سکتا ہو وہ کر دیکھیں، لیکن ان کی کوئی تدبیر اللہ کی تقدیر کے کسی فیصلے کو بدل نہیں سکتی جو اسے ناگوار ہو۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی، یہ ستارہ پرست لوگ تھے، اور نصارہ اور مجوسی یعنی آتش پرست، اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھک رہی ہے تو میں اور آپ کیا کریں؟ ہم بھی اللہ کے آگے جھک جائیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے مجھ پر افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنتی بن گیا، مگر مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنمی بن گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور سورہ حج میں تو 2 سجدے آتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو 2 سجدوں کی وجہ سے باقی تمام صورتوں پر فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے۔ هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق،
جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ کیا یہ آیتیں سچ ہیں؟ کیا یہ حق ہے؟ تو دعا کیجیے اللہم اجرنا من النار۔ کیسے سخت عذاب کا تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ یہ آگ کے لباس بھڑک کر ان کے جسموں سے چمٹ جائیں گے، اور سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی جو ڈالا جائے گا وہ اس آگ کو بجھائے گا نہیں، بلکہ آگ کو مزید بھڑکانے کا باعث بنے گا۔ اور جب ان کے چمڑے گل کر گر پڑیں گے تو نئی جلد پیدا کر دی جائے گی تاکہ ان کے عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ اور جب بھی دوزخ سے نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے انہیں ہنٹر مار مار کر پھر دوزخ میں دھکیلیں گے، اور ساتھ ہی یہ بتاتے جائیں گے کہ یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، اب بھاگتے کیوں ہو؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا کی رنگینیوں کا انجام جہنم ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ یہ چند روزہ زندگی کی مشکلات برداشت کر لیں، دین پر جما لیں، تاکہ آخرت کے دائمی عذاب سے بچ سکیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، انہیں پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا۔ جہنم کے لباس اور اس کے کھولتے ہوئے پانی کے تذکرے کے بعد اللہ نے جنتوں کا تذکرہ کر دیا کہ جو اس برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، وہ ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ اور پھر کیسی جنتیں ہیں، سونے کے کنگن موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ریشم کے لباس پہنیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے افضل ہیں۔ رومال سے عام طور پر انسان کبھی اپنا پسینہ یا ناک وغیرہ صاف کرتا ہے، تو تصور دلایا جا رہا ہے کہ جنت میں صحابی رسول کے رومال اس ریشم سے، دنیا کے بہترین ریشم سے کہیں بہتر ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ اور رئیس لوگ سونے اور جواہرات کے زیور پہنا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سونے کے کنگنوں اور موتیوں کا تذکرہ کیا، جس سے مقصود یہ تصور دلانا ہے کہ خوب عیش و عشرت کی زندگی حاصل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے، اور یہ زیور کیسے ہوں گے، ان کی چمک کیسی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے، اور اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کرتی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیت کے آخری حصے میں بتا دیا کہ حرم میں کوئی ظلم نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، یعنی جو شخص جان بوجھ کر مکہ میں بے دینی شرارت کی کوئی بات کرے گا کہ اس کے احترام کو ملحوظ نہ رکھے گا تو اس کو کسی دوسرے مقام پر یہی جرائم کرنے کی نسبت دگنی سزا ملے گی۔ مسند احمد میں یہ واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا اے ابن زبیر، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے سے بچیں،
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قریش میں سے ایک شخص اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرے گا، اس کے گناہ اگر تمام جن و انس کے گناہوں سے تولے جائیں تو بھی بڑھ جائیں۔ دیکھو خیال رکھنا کہیں تم وہی نہ بن جانا۔ گویا حرم کی بے حرمتی بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد کیجئے وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو۔ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے۔ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اب بالترتیب مضامین کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی صفائی کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا اتنا افضل عمل ہے کہ اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کو یہ کام سونپا، اور یہاں صفائی سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی بھی، یعنی وہاں شرک نہ کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکار لگائیں، صدا لگائیں۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہاں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا تم اعلان کر دو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پکارا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کو آؤ۔ اور اللہ نے یہ آواز ہر اس شخص اور اس روح تک پہنچا دی جس کے لیے حج مقدر تھا، اور اس کی روح نے اس اعلان پر لبیک کہا۔ آج بھی حج کو جانے والا در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے نتیجے میں جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف پکارا تو اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کی صدا، ان کی پکار، ان کے اخلاص، ان کی محنت، ان کی محبت کی بنا پر جنگل و بیاباں جہاں جہاں تک چاہا پہنچا دی۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے لیے لوگوں کو بلائیں، پکار لگائیں۔ میرا اور آپ کا کام صدا دینا ہے، اور اس صدا کو پہنچانا اور اس کے ذریعے کسی کے دل کے دروازے کو ہدایت کے لیے کھولنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کرے گا۔ اور حج کی کس قدر فضیلت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس دوران میں شہوت اور گناہ کی باتیں نہ کرے تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور حج میں عرفہ کے دن اللہ کتنی کثرت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ اور اس دن اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ فرشتے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ انسان کو کیوں تخلیق کر رہے ہیں، یہ زمین کو فساد سے بھر دے گا۔ تو جب اللہ کے بندے اللہ کے حکم پر اس کے گھر کا قصد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا
میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر قربانی کا اور اس کے گوشت کا تذکرہ آیا، اور قربانی کے گوشت کا مناسب طریقہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اس کا ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو، اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو۔ گو پورے کا پورا بھی مساکین کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 30 میں بتایا کہ بتوں کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرو، یعنی بتوں کی پرستش سے اس طرح بچو جیسے غلاظت سے آدمی گھن کھاتا اور دور ہٹتا ہے۔ اور یہاں جھوٹی بات، زور کہا اس کو۔ زور وہ جھوٹ ہے جسے بنا سنوار کر پیش کیا جائے تاکہ وہ درست معلوم ہو، اور یہ جھوٹ بولنا اس قدر بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، خبردار ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی۔ آپ برابر یہی فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اور جھوٹ بولنا تو ویسے ہی بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ جس شخص کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت جھوٹ بولنے والا تھا۔ وہ ایک جھوٹی بات کہہ دیتا تو وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی، چنانچہ اب قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے بات کو پھیلانا کس قدر آسان ہے۔ کبھی بغیر تحقیق کے کسی چیز کو فارورڈ نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو۔ اگر آپ نے جھوٹی بات کو پھیلا دیا اور وہ آگے سے آگے فارورڈ ہوتی چلی گئی تو سزا کتنی سخت ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ ذالک، یہ ہے اصل معاملہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ یہاں آیت نمبر 31 میں جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اس مثال میں آسمان سے مراد انسان کی فطری حالت ہے، اور فطرت انسان کی کیا ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں۔ لیکن جب وہ فطرت سے ہٹتا ہے، شرک کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان، جن کو اس مثال میں شکاری پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں جو ہوا کا تذکرہ ہے، یہ اس کی اپنی خواہشات نفس، اس کے جذبات اور اس کے خیالات ہیں جو اسے اڑائے اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخر کار اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ اور یہاں صحیح وہ کھڈ ہے جو اتنا گہرا ہو کہ جو چیز اس میں گرے وہ پاش پاش ہو جائے۔ تصور کیجئے کوئی اونچی بلڈنگ سے کوئی گرے تو اس کا کیا حال ہو۔ جس نے ایک رب کا در چھوڑا وہ کتنے دروں کا غلام بن گیا۔ تو ایسے انسان کے حصے بکھرے نہ ہوں تو اور کیا ہوں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے کہ پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ مخبت کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے اللہ کے احکام کے سامنے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتائی ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، اور چونکہ یہاں حج کا ذکر ہے اس لیے مصیبتوں پر صبر کرنا، نماز کا قائم کرنا اور خرچ کرنے کا ذکر آیا، کیونکہ سفر حج میں عموماً تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں، نمازوں کے قضا ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور خرچ بھی خاصا اٹھتا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس لیے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو، اونٹ، بھینس، گائے، جو انسان سے کئی گنا زیادہ وزنی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، لیکن اللہ نے کیسا مسخر کر دیا کہ سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، آدمی چاہتا ہے تو انہیں ذبح کر لیتا ہے، اور ان کی ایک ایک چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کا دودھ، ان کا گوشت، ان کی کھال، سر سے لے کر پاؤں تک انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ قربانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور اونٹ کی قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانیوں میں شریک ہو جایا کریں۔ اونٹ 7 آدمیوں کے لیے اور گائے 7 آدمیوں کے لیے، اور یہاں آیت میں بھی آ گیا کہ کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو، یعنی محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، ہم اس کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے جاؤ اب مزے سے پلاؤ، کوفتے، کباب بنا کر کھاؤ، غریبوں اور مسکینوں کو بھی دو تاکہ وہ تمہاری نعمتوں میں شریک ہو کر تمہاری مغفرت کا سامان بنے، اور عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ مگر اللہ کو کیا دو گے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تمہارا تقوی پہنچے گا۔ اللہ کی نگاہ میرے اور آپ کے دل پر، میرے اور آپ کے اعمال پر ہوگی، اس کی فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی محبوب ترین متاع بیٹا قربان کرنے کو پیش کر دیا۔ ہم اللہ کی خاطر بکرا قربان نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ کی خوشی کے لیے یہ قربانی نہیں کر سکتے؟ اس میں کیوں دکھاوا آئے، کیوں ریا آئے، کیوں شہرت کی طلب آئے؟ اور واقعی ہم غور کریں کہ خون تو ویسے ہی حرام اور ناپاک ہے، اور وہ تو قربانی کرتے ہی زمین پر بہہ جاتا ہے، اور گوشت اللہ نے اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کس نیت، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ قربانی پیش کی ہے، اور نیت میں جس قدر خلوص اور تقوی ہوگا وہی اللہ کے حضور اس قربانی کی قدر و قیمت ہوگی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ،
اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ آیت قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی۔ وہ لوگ جو 13 برسوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، کھدیڑے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے، پہلی دفعہ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ بھی جنگ لڑ سکتے ہیں، اور وہ اپنے وطن سے نکال دیے گئے، گھر بار انہیں چھوڑنا پڑا۔ کس وجہ سے؟ قصور کیا تھا؟ ربنا اللہ، بس قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اتنے اندوہناک واقعات ہیں ہجرت کے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے تو ام سلمہ کے خاندان والوں نے رستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہنے لگے تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو، مگر ہماری لڑکی کو نہیں لے جا سکتے۔ مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ پھر ابو سلمہ کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔ پھر تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں، اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں نکلیں کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں پر جا رہی تھی جن سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اتنے مشکل حالات میں صحابہ نے اور صحابیات نے ہجرتیں کی اللہ کی خاطر۔ ہم نے کون سی قربانی دی ہے دین کی خاطر؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوشخبری سنائی، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور بس ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرے، دنیا سے برائی کو مٹانے اور خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اور جو اللہ کا کام کرنے لگ جائے اللہ اس کے کام کرتا ہے۔ اور سوچئے میں اپنا کام خود کروں تو وہ اچھا ہوگا یا میرا کام میرا رب کرے تو وہ اچھا ہوگا؟ تو اپنے کام اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ اللہ سارے دکھ سارے غم انشاءاللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت کو چھوٹی سطح پر بھی لیجئے اور بڑی سطح پر بھی۔ چھوٹی سطح سے کیا مراد ہے کہ آپ کو گھر میں اللہ نے اقتدار دیا ہے، حکومت دی ہے، یا آپ کے کنٹرول میں کوئی اسکول ہے، کوئی ادارہ ہے، اللہ نے کوئی آپ کو کسی کمپنی کا CEO بنایا ہے، کوئی دولت ہے، کوئی اختیار ہے جو آپ کو مل گیا ہے۔ اپنے اس اختیارات میں، اپنی اس دولت میں، اپنے اس گھر، اپنے اس ادارے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، عبادات بھی کرنی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنے زیر اختیار جگہ پر اللہ کی خدائی کو قائم کرتے ہیں؟ پھر بڑی سطح پر اس آیت کو لے جائیے۔ ملک کی باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نظام صلاۃ کا قیام، زکوٰۃ کے نظام کا قیام، نیکی کا فروغ، برائی پر بند باندھنا، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر حکومتی سطح پر یہ کام کیے جائیں تو بھلائی اور خیر کس قدر عام ہو اور برائی کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اور آپ کو اگر لگ رہا ہو کہ آج ایسی حکومت کا قیام کیسے ممکن ہوگا، تو رب پر بھروسہ کریں، اپنے حصے کا کام کریں، صالح لوگوں کو قیادت کے لیے منتخب کریں، وہ ذات جو ابابیلوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو پٹوا سکتی ہے، وہ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کا سلوگن لے کر چلنے والی جماعت کو بھی غلبہ عطا کر سکتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ میرا معاملہ تو دہاڑی دار مزدور کا ہے، جس نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اپنے مالک یعنی رب سے اجرت پانی ہے۔ یہ اسلام کی عمارت کب مکمل ہوگی یا نہیں، یہ میرا معاملہ نہیں۔
یہ دنیا بھی رب کی اور یہ دین بھی رب کا، وہ جب چاہے گا اس کو مکمل کرے گا۔ مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں صالح حکمران عطا فرمائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے وہ قوم نوح اور عاد اور سمود کو بھی جھٹلا چکے، وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وکذب موسیٰ فأملیت للکافرین ثم اخذتهم۔ اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ فکأیم من قریۃ اہلکناھا وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، کتنی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے ہوتے، او آذان یسمعون بها، اور ان کے کان سننے والے ہوتے۔ فإنها لا تعمى الأبصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، ثم اخذتها، پھر پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، اور جو برا وقت آنے سے پہلے خبردار کر دے وہی تو اصل میں خیر خواہ ہوتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جن کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اس طرح جو بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ پیغمبر کی تمنا اور شیطان کی خلل اندازی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بھی نبی یا رسول وہ جب بھی کوئی آرزو کرتا ہے، اور نبی کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی آرزو نبی کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں اور اس دعوت کو فروغ حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو۔ تو شیطان اس خواہش کی تکمیل میں طرح طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور وہ بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کریں، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں، سازشیں کریں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، تمنا سے مراد تلاوت کرنا، یعنی نبی یا رسول یا کوئی بھی کسی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے سلسلے میں شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان میں شک پیدا کرتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔
اور غلبہ دین کی تمنا اور خواہش کو، اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی خواہش کو پروردگار شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچا کر اسے تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اللہ ہمیں بھی جھکنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو بھی جھکنے والا بنا دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ ذالک، یہ تو ہے ان کا حال۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، تو جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہاں ہجرت کرنے والوں کا اجر اللہ نے بتایا کہ ایسی جگہ داخل کریں گے جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور مہاجرین کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے 40 سال قبل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہاں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جس پر زیادتی کی گئی ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور زیادتی کا بدلہ لینے کی رخصت ہے، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کتنا امیر ہے میرا اور آپ کا رب، اور جو اس سے رشتہ جوڑ لے اس کی کیا شان ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے بڑے احسانات کا ذکر کیا ہے، اور اگر یہ احسان نہ ہوتا تو ہم اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکتے۔ اس میں پہلا احسان تو یہ ہے جو آیت نمبر 63 میں اللہ نے بتایا کہ زمین سبزہ اگاتی ہے، اور اسی سبزے پر انسان کی زندگی اور حیوانات کی بھی زندگی کا انحصار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ورنہ زمین پر بسنے والے درندے اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے، اور اتنے بڑے بڑے جانور بھی ہیں کہ انسان تو بس ان کا ایک نوالہ بن جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کہ وہ زمین کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو اپنے کام میں لا رہا ہے، اور یہی اس کا احسان ہے کہ انسان سمندر کے سفر کے قابل ہو گیا۔ سمندر جو زمین کا 3/4 حصہ ہے، اور سمندر پہ آپ کہیں کہ آپ کو کوئی نشان راہ نظر نہیں آتا، نہ کوئی سمت معلوم ہو سکتی ہے، اور اس کی موجیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، انسان جیسی نازک مخلوق تو لمحے بھر میں سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائے، جہاں سے اس کا کبھی کوئی سراغ نہ مل سکے۔ لیکن اللہ نے سمندر کو قوانین کا پابند بنا کر انسان کے تابع کر دیا، اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی زمین پر گر کر زمین کو پاش پاش نہیں کر دیتا۔ یہ کس نے ان کو جکڑ رکھا ہے؟ یہ اللہ نے جکڑ رکھا ہے۔ اللہ نے آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو تھاما ہوا ہے، اور پھر اللہ ہی کا حکم ہوگا کہ یہ سارے اجرام فلکی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہر مخلوق پر کیا ہے کہ وہ اسے موت دیتا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور تک کی ساری مخلوق زندہ رہتی تو انسان کو زمین پر کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہ ملتی۔ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور پھر جزا و سزا دینا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کرے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر پہلے سے ایک کتاب میں درج کر رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک جو بھی چیز معرض وجود میں آنے والی ہے اس کی تقدیر لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔
یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ النار، آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی دوزخ کی آگ، اس کا عذاب اور اس کی سزا اس سے کہیں زیادہ سخت، کہیں زیادہ مشکل اور کہیں زیادہ دردناک اور خوفناک ہے، جس سے تم اللہ کے دوستوں کو یعنی مومنوں کو ڈراتے ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں خوشحال اور آسودہ تھا، پھر اسے ایک بار دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی دنیا میں عیش و آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی خوشحالی آئی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ تکلیف اور مصیبت میں رہا، پھر اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی مصیبت بھی آئی تھی؟ وہ کہنے لگے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم مجھے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور نہ میں نے کوئی مصیبت دیکھی۔ یعنی تم لوگ جو مومنوں کو مصیبتوں میں ڈالتے ہو، تکالیف پہنچاتے ہو، ان کی تکالیف تو قیامت کے دن جنت میں جاتے ہی سب دور ہو جائیں گی، اور تم لوگوں کی خوشحالیاں، عیش و آرام جہنم کے ایک غوطے کی مار ہے۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، لا يستنقذوه منہ، تو وہ اسے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے کتنی بہترین مثال دی، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ نہ کوئی مکھی پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اس بات پر کوئی قدرت رکھتا ہے کہ مکھی اگر کوئی چھین لے جائے تو اس سے چھڑا لے۔ مراد کیا ہے؟ جھوٹے سہاروں کو چھوڑ دیجئے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ قبر میں سویا ہوا کسی کو کیا دے گا، اور لکڑی اور پتھر کا بت کیا دے گا؟ بت اور مکھی دونوں کمزور، بلکہ بت تو مکھیوں سے زیادہ کمزور کہ وہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے گلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری قدر ہی نہ پہچانی۔ وہ رب جو قوت اور عزت والا ہے، جو دینے والا ہے، اس سے چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں گے تو یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ بیوی اگر شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے تو سوچئے شوہر کو کتنا برا لگے گا۔ ایسے ہی اللہ کو برا لگتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر حقیر سہاروں کے پیچھے، حقیر معبودوں کے پیچھے، جھوٹے معبودوں سے اولادیں مانگتے ہیں اور روزی مانگتے ہیں اور مصیبت کا دور کرنا مانگتے ہیں، اور جو حسین ترین ہستی کو پالے اس کی نگاہوں میں بدصورت کیسے جچ سکتا ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جس طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا، اسی طرح پیغام رسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی چنا، اور جس طرح انبیاء تمام انسانوں میں افضل ہیں، اسی طرح پیغام رساں فرشتے تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ اور انبیاء کے بعد اللہ نے کس کو چنا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے؟ تو یہاں اپنا نام لکھ لیجئے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کسی سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے، تو کیوں نہ وہ میں اور آپ ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے، اور یہاں آپ دیکھیے رکوع اور سجود یعنی نماز کا تذکرہ ہے۔ نماز کے بعد الگ سے بندگی کا تذکرہ ہے، یعنی ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد وفعل الخیر یعنی مزید نیکیاں، وہ اچھائیاں، وہ بھلائیاں جو ہر معاشرے میں اچھائیاں کہلاتی ہیں، بھلائیاں کہلاتی ہیں، انہیں اپناؤ، انہیں کرو تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ یعنی ہر وہ محنت، ہر وہ کوشش، ہر وہ جد و جہد جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بندے کے امکان میں ہو، اسے کر گزرنا چاہیے۔ اس میں زبان سے جہاد بھی ہے، قلم سے جہاد بھی ہے، مال سے جہاد بھی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو تلوار کے ساتھ جہاد بھی، کیونکہ مومن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہوتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور جتنا جس کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا وہ غلبہ دین کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا ایمان خود سے اسے ایسی کوششوں کی ترغیب دیتا رہتا ہے، راہیں سجھاتا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ خوشیاں منائیے اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو چن لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اتنی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وہ اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ بادشاہ سلامت نے اپنے کام کے لیے ہمیں چن لیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ اور آپ اس وقت بھی نوٹ کریں گے کتنے لوگ ہوں گے جو بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو سو رہے ہوں گے، کتنے ہوں گے جو نت نئی ڈشیں تیار کرنے میں مصروف ہوں گے، کتنے ہوں گے جو اپنے کاروباروں میں مصروف ہوں گے، تجارتوں کو چمکا رہے ہوں گے، اور اللہ نے ان سارے لوگوں میں سے چن کر آپ کو اور مجھے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے لا بٹھایا۔ کہیے الحمدللہ۔ اللہ جب تو نے چن لیا ہے تو پھر اب ہمارے اندر کوئی کوتاہی اور کمزوری نہ ہو۔ اللہ تو ہماری مدد فرما کہ خوب خوب تیرے دین کا کام کرے، خوب خوب تیرے دین کا چرچا کرے، اتنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے اوپر فخر کرے کہ اللہ کی ان بندیوں نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے رستے پہ چلنے سے بچایا، جنت کا رستہ دکھایا، وہ ہم سے خوش اور مسرور ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی مشکل نہیں، آسانی آسانی ہے، سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، یہ دین فطرت ہے۔ اور پھر اللہ نے میرا اور آپ کا کتنا خوبصورت نام رکھا، مسلم۔ اپنے اس نام کو یاد رکھیے اور اس نام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی اور نام سے نہ بلوائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسمانی عبادت نماز اور مالی عبادت زکوٰۃ، یہ دونوں ادا کرو اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں نا بیل کتنی کمزور ہوتی ہے، اور اگر اس کا سرا اوپر باندھ دیا جائے تو وہ اوپر چڑھنے لگتی ہے۔ ایسے ہی ہم کمزور ہیں، جب اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو بڑے کام کے بن جاتے ہیں، اور جس اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں فنعم المولا ونعم النصیر،
کتنا اچھا ہے وہ سرپرست اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ الحمدللہ یہاں ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔